بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں؟ کہ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے، خوشیاں دے۔ اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا چینل ایک پلیٹ فارم بنا ہے دو سہیلیوں کو ملانے کے لیے۔ رنجنا اور راحیلہ کی کافی فرینڈشپ ہو گئی ہے، ہم سے تو تھی لیکن ان کی آپ لوگوں کی آپس میں ہو تو اس کی بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور کچھ سبسکرائبرز تو ویسے بھی دل کے بہت، ظاہری بات ہے جو لوگ ریگولر کمنٹ کریں گے وہ دل کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہماری ہر چیز سنتے ہیں، ہم سے ان ٹچ رہتے ہیں۔ جیسے انڈیا سے ایشوریہ ہیں، رنجنا تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، پھر سلطان خان ہے آج کل، اور پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کہ خضر عمران پاکستان سے ہیں لیکن لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے ہیں، پھر نورالعین ہے، نفیسہ انگلینڈ سے ہیں، ان کا بہت ریگولر ہوتے ہیں کمنٹس، راحیلہ کے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آلموسٹ ہماری ہر ویڈیو پہ کمنٹ ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر ان لوگوں سے زیادہ ہماری افیلیشن بھی ہو جاتی ہے، انسان کو ان کے نام بھی زیادہ یاد رہتے ہیں۔ تو اب کس شروع کرتے ہیں؟ تو پھر آپ نے کیوں دی ہمیں وہ رقم؟ وہ ضرورت تھی، آپ کو ضرورت نہیں تھی، لگژری تھی، اور اس قرض کو میں لمبے عرصے بعد اتار سکوں گی۔ ہر ماہ تنخواہ سے ایک بھاری کٹوتی، پھر لامحدود مدت کے لیے یہاں کام کرنا باؤنڈ ہو کر میں تو سیونگ بھی نہیں کر پاؤں گی سر۔ اور یہی سب کچھ آپ کی والدہ کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ انہوں نے جوس کا گلاس اٹھایا اور سپ لے کر واپس رکھا۔ ٹھنڈا جوس، ٹھنڈا موسم، پول کا ٹھنڈا پانی۔ کیا مطلب سر؟ میں وہ قرض آپ کو ذاتی طور پر دیا ہے، ہوٹل کی طرف سے نہیں۔ آپ کی تنخواہ سے وہ ادا نہیں ہوگا، 10 سال بعد آپ مجھے یکمشت ادائیگی کریں گی، مگر تب تک آپ اپنی والدہ کو یہ تاثر دے سکتی ہیں کہ ادائیگی آپ کی تنخواہ سے ہو رہی ہے۔ یوں آپ اپنی ذاتی سیونگ بھی کر سکیں گے اور وہ آپ کو مزید کسی جگہ سے قرض لینے پر مجبور نہیں کر سکیں گی۔ پارس، اگر میں آپ کو قرض نہ دیتا تو آپ کو کہیں اور لے جاتی، تب آپ کیا کرتی؟ وہ خاموش ہوگی۔ سب سمجھ آ گیا تھا سوائے ایک بات کے۔ مگر آپ میرے اوپر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں؟ رضوان حیات نے ابرو اچکائے اور گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر اخبار کے ساتھ رکھے، پھر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس روز لابی میں آپ نے کہا تھا کہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہم دل بھی دھو لیتے ہیں، مگر مجھے آپ کی وہ بات اچھی لگی، میں خود کو اس سے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ نیور، اس نے بے یقینی سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ حیرانی سے ہنسے، بلا شبہ وہ ہنستے ہوئے اچھے لگتے تھے۔ میں تو ہر روز ایکسپلائٹ ہوتا ہوں، اس میں اتنی بے یقینی والی کون سی بات ہے؟ مگر سر، آپ مجھے ایکسپلائٹ ہونے سے کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ اسے دکھ ہوا یا غصہ چڑھا وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، آپ کو بھی گزارنی ہے۔ میرا خیال ہے سر، انسان تب تک اپنی زندگی نہیں گزار چکا ہوتا جب تک اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہو۔ میری زندگی بھی اتنی ہی پڑی ہے جتنی کہ آپ کی۔ پارس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ مگر میں نہیں مان سکتی کہ آپ جیسے ذہین اور مضبوط آدمی کو کوئی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے۔ ہم جتنے مضبوط ہو جائیں پارس، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہیں۔ ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں نہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری کا حد کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ان کی آخری حد کیا ہے۔ وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی، سارے الفاظ جیسے کھو گئے تھے۔ اس آدمی میں ایک عجیب وقار و تمکنت تھی، سحر تھا۔ اور 10 سال بعد ادائیگی سر، مجھے تو اس بات کا کوئی چانس نہیں لگتا کہ 10 سال بعد ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈ بھی پائیں گے۔ اینڈ دیٹس دا ہول آئیڈیا، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارس نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا، یعنی وہ قرض واپس لینا چاہتے ہی نہیں تھے۔ وہ ان کو پکارنا چاہتی تھی مگر نہیں پکار سکی۔ رضوان حیات جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پول کے ساتھ چلتے دور جا رہے تھے۔ وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ پول کا پانی سنہری روشنی میں چمکتا رہا، جیسے نیلے پتھر پہ سونے کے پانی کی تہ چڑھا دی گئی ہو، جیسے آسمان کا عکس نیلے آئینے میں سنہری دکھ رہا ہو۔ پارس نے سر جھٹک کے فریم واپس رکھا، پھر آگے آ کر اپنے گلاسز اٹھائے اور چند قدم دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی کہ رک گئی۔ منہ جیسے آنکھ کے کنارے سے اس نے کچھ دیکھا، کچھ ایسا جو اسے کھٹکا ہو۔ وہ الٹے قدم واپس آئے اور میز کی درازوں کے پاس رکھی اوپر تلے کی 3 درازیں بند پڑی تھیں۔ البتہ پہلی دراز کی درز سے
کاغذ کا ٹکڑا جھانک رہا تھا جیسے فائل اندر ڈالتے ہوئے اس کا کنارہ پھنس گیا ہو۔ پارس نے دراز باہر کو کھینچی، وہ کھل گئی اور اوپر والی فائل اس نے ٹھیک سے اندر کی اور دراز واپس بند کی۔ پھر نچلی درازیں دیکھی، وہ لاک تھیں۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں تشویش اتر آئی۔ میں نے خود یہ دراز لاک کی تھی، یہ کس نے کھولی؟ وہ خود سے بڑبڑائی، پھر بے اختیار سر اٹھا کے کوریڈور کو دیکھا۔ وہ اب خالی تھا، فائز کب کا جا چکا تھا۔ پارس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا، ایک نمبر ملایا، پھر آپریٹر سے کسی خواجہ طارق صاحب سے بات کرنے کی درخواست کی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ان سے ہم کلام تھی۔ خواجہ صاحب، میں مسز پارس رضوان حیات بات کر رہی ہوں۔ جی مسز پارس، کیسی ہیں آپ؟ کہیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک فائز حسن کے بارے میں معلومات لینی تھی۔ وہ پہلے آپ کی جانب لاہور والی برانچ میں کام کرتے تھے، اب میرے فائنینشیل ایڈوائزر ہیں۔ وہ بات کرتے ہوئے مضطرب سی بالی پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ جی پوچھیں، کیا آپ ان سے واقف ہیں؟ کس قسم کے انسان ہیں فائز صاحب؟ جی میں انہیں جانتا ہوں، میرے انڈر کام کرتے تھے، بہت شریف اور دیانتدار ہیں، محنتی بھی بہت ہیں۔ ان کے گھر میں ان کے علاوہ کمانے والا کوئی نہیں، ان کی بہن ہے۔ وہ چند منٹ تک سنتی رہی، اس کے چہرے پر اطمینان اترنے لگا، پھر بھی پیشانی کا ایک پل وہیں تھا، کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ فائز صاحب اپنے پرانے باس کے لیے اپنے نئے باس کی جاسوسی کرنے کے اہل ہیں؟ اس نے فیضان اور پارس کو کوڈ ورڈز میں کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اور میں یقین کر لوں خواجہ صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنے مکمل ایمان کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اور یہ سب آپ کو فیضان صاحب نے کہنے کو نہیں کہا؟ خواجہ صاحب بری طرح چونکے اور گڑبڑائے، مگر اپنی آواز کو انہوں نے ہموار رکھا۔ رضوان صاحب مجھ پر اعتبار کرتے تھے، آپ بھی کر سکتی ہیں۔ اس بات پر پارس کے پیشانی کا آخری بل بھی غائب ہو گیا۔ وہ ایک دم شانت سی ہو گئی، اس نے سمجھ کر سر ہلایا، فون بند کر کے اس کے دراز کو دیکھا، پھر اپنی چابی نکال کے اسے لاک کیا۔ میں بھی پیرانوائڈ ہوتی جا رہی ہوں، خود لاک کرنا بھول کر دوسروں پہ شک کرنے لگی ہوں۔ خود کو خفا انداز میں مخاطب کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین کی روشنی جو فیضان کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ بہت توجہ اور دھیان سے اسکرین پہ کچھ پڑھ رہا تھا، وقفے وقفے سے سر ہلاتا سمجھ آ رہی ہو۔ پھر اس نے چند بٹن دبائے اور پرنٹر سے آواز آئی، زوں زوں کی آواز کے ساتھ چند کاغذ پرنٹ ہو کر نکلے۔ اس نے یکے بعد دیگرے ان کو پھر سے پڑھا اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ سویرا آپ ٹھیک تھی، تنویر بھائی کہیں نہ کہیں ملوث ہیں، وہ ان کاغذات کو پڑھتا کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اور تمہیں کیسے پتا؟ وہ جیسے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رضوان بھائی کی موت سے اگلی دوپہر پارس نے اپنے اور بھائی جی کے مشترکہ اکاؤنٹ سے ایک بھاری رقم نکلوائی اور اسی دن وہ رقم تنویر بھائی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ میں نے اس اکاؤنٹ نمبر کو چیک کیا جس کے نام کی ڈپازٹ سلپ مجھے ملی ہے، یہ تنویر بھائی کا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اوہ، مگر تمہیں ڈپازٹ سلپ کہاں سے ملی؟ پارس کے ساتھ کام کرتا ہوں اور اس کی چیزوں تک رسائی اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ اب پھر سے لیپ ٹاپ پر کوئی بٹن دبا رہا تھا، پرنٹر آواز دینے لگا۔ مگر اس نے تنویر کو پیسے کیوں دیے؟ یا تو وہ شروع سے اس کھیل کا حصہ ہوں گے، یا بعد میں انہیں کچھ خبر ہوگی اور زبان بندی کی رقم ان کو دی گئی ہوگی۔ مگر فیضی، پھر کیا پارس تمہاری اصلیت جانتی ہے؟ اور یہیں آ کے فیضی الجھ گیا۔ اگر تنویر بھائی اور پارس ملے ہوئے ہیں تو وہ جانتی ہوگی، اور وہ ملے ہوئے ہیں، مگر وہ نہیں جانتی۔ اس کے انداز سے نہیں لگتا۔ وہ کنفیوز تھا۔ تنویر صاحب نے پھر پارس کو کیوں نہیں بتایا؟ یہاں آ کر آپا میں الجھ جاتا ہوں، کیونکہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تنویر بھائی کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، میرے یا پارس، یا پھر وہ ہم دونوں سے ہی مخلص نہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سویرا آپا نے جیسے سر پر ہاتھ مارا۔ یاد کرو فیضی، تنویر صاحب نے تمہیں بھائی جی کے مرنے کے فوراً بعد بتایا تھا کہ ان کے سر کی پشت پہ ایک نوکیلی چیز سے کیے گئے زخم کا نشان ہے، اور جی جب میں ادھر آیا تو انہوں نے اس بات کو ٹالنا چاہا، مگر میرے اسرار پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اب بھی اسی بات پر قائم ہے۔ وہ جیسے کچھ سمجھ رہا تھا۔ وہ زخم تنویر صاحب کے علاوہ افضل بابا نے بھی دیکھا ہے فیضی۔ اگر پارس نے تنویر صاحب کو ٹپ دی ہے تو افضل بابا کو بھی کیا ہوگا۔ ایک تو یہاں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ پارس کی پارٹی کون ہے اور ہماری پارٹی کون ہے۔ وہ جھنجھلایا۔ خیر، جب تک میں افضل بابا سے دوبارہ بات کرتا ہوں وہ کریں جو میں نے کرنے کو کہا ہے۔ یعنی تمہارے منصوبے کا دوسرا سٹیپ؟
جی اب وقت آ گیا ہے کہ رضوان حیات کی بہن مری آئے اور اپنے بھائی جی کے قتل کی FIR درج کروائے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اب تک کامیاب جا رہا تھا۔ بے فکر ہو، میں ویکینڈ پر پہنچ رہی ہوں۔ فیضی نے فون رکھا اور مسکرا کر ان پرنٹ آؤٹس کو دیکھا۔ اسے لگا اس کے دشمن اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ افضل بابا نے دروازہ دھیرے سے کھٹکھٹایا اور ذرا سے کھولا۔ پارس سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی جھک کر دراز میں کچھ رکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ اس نے سر اٹھا کے آئینے میں دیکھا جس کا عکس چوکھٹ میں کھڑے افضل بابا کو دکھا رہا تھا۔ جی بابا، مڑے بغیر عکس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے دائیں بالی کا ہک کھولنے لگی۔ کوئی شجاع طاہر صاحب آئے ہیں، میں نے انہیں لان میں بٹھایا، آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ بالی کا کنڈا کھولتے اس کے ہاتھ رکے بلکہ نیچے آ گرے۔ وہ اسٹول پہ بیٹھے بیٹھے پوری پلٹی۔ کیا فیروزہ بیگم گھر پر نہیں ہے؟ وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں۔ اچھا میں آ رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے واپس آئینے کی طرف مڑی۔ عکس میں افضل بابا پلٹ کر جاتے دکھائی دیے۔ پارس نے پھر سے بالی کے کنڈے کو چھوا۔ وہ اسے اتارنا چاہ رہی تھی۔ وہ اسے نہیں اتارنا چاہ رہی تھی۔ آئینے سے جھانکتی اس کی آنکھوں میں ایک دم اضطراب اور بے چینی در آئی۔ غصہ بھی، بے بسی بھی، انتظار بھی، مگر بے پرواہی بھی۔ وہ زندگی کے ان لمحوں میں سے ایک لمحہ تھا جب انسان بیک وقت متضاد کیفیات کا شکار ہوتا ہے۔ وہ خوش بھی ہوتا ہے، ناخوش تھی، پریشان بھی، ایکسائٹیڈ بھی۔ وہ اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، اور اندر کہیں وہ اپنی فیلنگز کو بالکل ٹھیک سمجھ پا رہی ہوتی ہے۔ اس نے آئینے میں دیکھتے ہوئے شعوری طور پہ انمٹ کہانیوں کی تلاش کی، جیسے جادوگر بچوں کے انگوٹھوں پر زعفران کی روشنائی لگا کر انہیں جن کو بلانے کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے بھی بنا آواز کے آئینے کو حکم دیا کہ کوئی یاد اس کے سامنے لیا جو شجاع سے ملنے سے قبل اس کو ڈھارس دے اور اس کے رویے کو ری شیپ کرنے میں مدد دے، اور دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں دکھانے والے آئرے نے فوراً تعمیل کی۔ اس کی شفاف سطح پر بلبلے سے بنتے گئے جیسے کسی نے پانی میں پتھر پھینکا، اور ان سے بنتے دائروں میں انمٹ کہانیاں پھر سے ابھرنے لگی۔ وہ فون کا ریسیور کان سے لگائی کھڑی تھی۔ 16-17 سال کی لڑکی جس کے چہرے پہ ہیجان و خوف تھا۔ اس کی بالیاں کانوں میں نہیں تھیں۔ نگاہیں بار بار کھڑکی سے باہر دیکھتی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ تو میرے خط کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ دوسری جانب شکوہ کر رہا تھا۔ لڑکی کا ضبط جواب دینے لگا۔ جواب تمہارے خط کا؟ شجاع پہلی میری بات کلیئر کر لو، میں نے تمہیں فون تمہارے خطوں کا جواب دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، مگر تم نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ پارس نے بے چینی سے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بیرونی برآمدہ سنسان تھا اور دروازہ اندر سے بند۔ نہ جانے کب وہ دھڑ دھڑانے لگی۔ شجاع تم کیوں مجھے خط لکھتی ہو؟ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے۔ باہر جا کے وہ نڈر ہو گیا تھا یا شاید بے باک۔ لڑکی کو ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ شجاع پلیز، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے خط مت لکھنا، اور تم پھر مجھے خط لکھنے لگ گئے ہو۔ میرا دل چاہتا ہے تم سے بات کرنے کو۔ تمہیں صرف اپنے دل کی پرواہ، میری عزت کا کوئی خیال نہیں۔ تمہارا خط ملنے کے بعد چچی اور تمہاری بہنیں مجھے کیسی باتیں سناتے ہیں، امی اور شکیل میرا کیا حال کرتے ہیں، تمہیں کوئی احساس ہے؟ تم لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیوں کرتی ہو تم؟ بس میں لمبی بات نہیں کر سکتی، بس میری آخری بات سن لو۔ آئندہ مجھے خط مت لکھنا کسی صورت میں، سنا تم نے؟ اور اس نے فون رکھ دیا۔ دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ پلٹ کر اس نے گھڑی کو دیکھا۔ 2-2.5 منٹ کی کال تھی۔ بل میں کیا پتہ چلے گا، اور کون سا امی بل چیک کرتی ہیں؟ اس نے خود کو مطمئن کرنا چاہا۔ پانی کی سطح پر بنتے دائرے غائب ہونے لگے۔ پارس نے بالی کا کنڈا بند کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بالیاں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بالوں میں ذرا سا ہاتھ پھیر کر ان کو سنوارتی باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لان میں مغرب کا اندھیرا پھیلا تھا، گہری نیلاہٹ، دن کا سب سے زیادہ ڈپریسنگ وقت، جب خوش سے خوش انسان پہ بھی قنوطیت اداسی چھا جاتی ہے، ایسی اداسی جس کا توڑ مکمل روشنی یا مکمل اندھیرا ہونے سے قبل ہو ہی نہیں سکتا۔ لان چیئر پہ فیروزہ مائی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھی نخوت سے مگر کریت کے شجاع سے سوال کر رہی تھی، جو جینز اور سویٹ شرٹ میں ملبوس مہذب انداز میں بیٹھا شائستگی سے جواب دے رہا تھا۔ پارس کو آتے دیکھ کر احتراماً اٹھا۔ فیروزہ مائی نے بھی اس کی سمت دیکھا۔ دیکھو پارو، شجاع آیا، اتنے سال بعد اسے ہمارا خیال آ ہی گیا۔ پارس سلام کہتی کرسی پر آ بیٹھی، تمکنت اور وقار سے۔
کمر سیدھی رکھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے۔ شجاع کہہ رہا ہے تم سے ہوٹل میں ملا تھا، تو نے تو نہیں بتایا۔ فیروزہ مائی کے انداز سے وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ پارس نے ایک نظر ماں پہ ڈالی۔ میں کب تمہیں ہر بات بتاتی ہوں، پہلے کبھی بتائی ہے؟ اب شرمندہ ہونے کی باری فیروزہ مائی کی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا، آنکھوں کا وہی دھیرا نرم تاثر جو دل پگھلا دے۔ فائن تھینکس۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے سر کو جنبش دی۔ کیا کرتے ہو برطانیہ میں؟ فیروزہ مائی پھر سے پوچھنے لگی۔ چھوٹا سا کاروبار ہے، اپنے سٹورز کی ایک چین ہے جو چند ایک شہروں میں۔ بڑی ترقی کر لی تم نے، مگر تعلیم مکمل کی یا نہیں؟ ساتھ میں پڑھائی بھی مکمل کر لی تھی؟ وہ متانت سے جواب دے رہا تھا۔ جی۔ اور تمہاری ماں اور بہنیں اب کہاں ہوتے ہیں سب؟ 2 بہنوں کی شادی ہوگی اور وہ بھی امی کے ساتھ رہتی ہیں وہیں لاہور میں۔ ہاں، ہم سے کبھی ملنے آتے تو ہمیں پتہ ہوتا۔ پیسے کی چکا چوند دیکھ کر تمہارے گھر والے تو سب بھول گئے تھے۔ محلہ کیا بدلا، سارے رشتے ناتے توڑ دیا، مگر خیر۔ فیروزہ مائی نے ایک فاتحانہ نگاہ بنگلے پر ڈالی۔ ہمیں بھی رب سونے نے بڑی دولت دے دی۔ پارس کے شوہر رضوان صاحب اور اس کے ہوٹلز کا تو تمہیں علم ہوگا۔ جی نے بخوبی علم ہے۔ پارس جو خاموشی سے سن رہی تھی شجاع کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلی دفعہ مسکرا کر بولی۔ شجاع نے نفی میں سر ہلایا۔ علم ہے مجھے، میں پچھلے سال آنا چاہتا تھا آپ کے پاس، مگر تب معلوم ہوا پارس نے شادی کر لی ہے، سو میں رک گیا۔ پھر رضوان صاحب کی وفات کا پتہ چلا۔ پارس کے چہرے پر تکلیف اور اذیت ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے سوچا وہ عدت ختم کر لے تو میں مل لوں گا، اور اب عدت ختم ہونے کے بعد اس مہینے سے جیسے ہی پارس نے سب سے ملنا شروع کیا، ہوٹل جانے لگی تو میں بھی چلا آیا۔ ہاں، اسی وقت کا انتظار تھا۔ رضوان کی ڈیتھ کے 6 مہینے میں نے گھر سے باہر نکلنا شروع کیا تھا، جانتی تھی بہت سے لوگ اب ملنے چلے آئیں گے۔ وہ پھر سے مسکرا کر بولی جیسے مسلسل شجاع کو جانچ رہی ہو۔ اس کے بھائی بہن تو آئے ہی نہیں۔ فیروزہ مائی کو بے موقع محل یاد آیا۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، 6 ماہ سے انتظار کر رہی ہوں۔ وہ سر کے بل آئیں گے امی، وہ دھیرے سے بولی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، عجیب سی مسکراہٹ جو پارس کا خاصا نہیں تھی۔ فیروزہ مائی کا فون آیا تو اٹھ کر چلے گی۔ پارس اور شجاع تنہا تھے یا پھر مغرب کا نیلا اندھیرا۔ کیسے آدمی تھے رضوان صاحب؟ بہت اچھے۔ ڈیتھ کیسی ہوئی ان کی؟ اس کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، آنکھوں میں چبھن اتری۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئے تھے۔ اس نے اب کی بار 2 حصوں میں فقرہ مکمل کیا۔ یہ فقرہ وہ ایک حصے میں مکمل کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ ہوٹل سنبھالوں گے اور رضوان کو یاد کروں گی ساری عمر بس۔ پارس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کیا اب بھی تمہارے اندر تبدیلی کی خواہش نہیں ہے؟ بہت اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پرانی باتیں مت یاد کراؤ شجاع، میں نے اگر انہیں یاد کیا تو تمہاری طرف لمبا کھاتا کھلے گا۔ تم نے کہا تھا خط نہ لکھو، میں نے نہیں لکھا، پھر کہا فون نہ کرو، میں تمہاری آواز سننے سے بھی محروم رہا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشی مقدم رکھی۔ میں نے کہا نہ پرانی باتیں مت یاد کرواؤ، لمبا کھاتا کھلے گا ورنہ تمہاری طرف۔ قدرے سختی سے آگے ہو کے اس نے تنبیہ کی۔ وہ خاموش ہو گیا مگر اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ تمہیں میرا خیال تب کیوں آیا جب میں ایک امیر بیوہ بن گئی ہوں؟ 8 سالوں میں پہلے کبھی میری یاد کیوں نہیں آئی؟ اسی وقت کیوں مجھ سے ملنے آیا جب میں نے ہوٹل سنبھالنا شروع کیا؟ اس نے آگے ہو کر سختی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں طیش تھا، غصہ تھا اور ہر وہ جذبہ جس سے آگ کی لپٹیں نکلتی تھی۔ مجھے تمہارے پاس کچھ باندھ کر آنا تھا، میرے پاس اتنا کچھ ہونا چاہیے تھا کہ تائی مجھے انکار نہ کر پائے، مگر مجھے بہت دیر ہوگی۔ جب تک میں آیا میں تمہاری رضوان حیات سے شادی ہو چکی تھی۔ اچھی کور سٹوری ہے مگر نہیں، مجھے یقین نہیں آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، گردن سیدھی رکھی، اس نے سر چولوں میں ڈوبی نگاہوں سے کرسی پر بیٹھے شجاع کو دیکھا۔ ہمارے درمیان کچھ بھی کامن نہیں ہے، تم جب آنا چاہو آ جاؤ، ملنا چاہو مل لو، مگر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ شجاع ساتھ ہی کھڑا ہوا، پارس جانے کے لیے پلٹی۔ تم اب بھی وہی بالیاں پہنتی ہو جو میں لایا تھا؟ تب یہ اس لیے تھا کہ یہ تمہاری خود پر خرچ کرنے والی پہلی کمائی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ اب کس لیے جب کہ تمہارے پاس خود پہ خرچ کرنے کو کروڑوں روپیہ ہے؟ پارس کے قدم زنجیر ہو گئے مگر وہ مڑی نہیں، نہ ہی کچھ بولی۔
شجاع چلتا ہوا انس کے پیچھے آ رکا۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، 100 روپے کی بالی کو 50 کہہ کر لایا تھا۔ یہ وہی پہلا اور آخری جھوٹ تھا جو میں نے تم سے بولا، مگر یہ ایسا جھوٹ تھا جو اعتبار گھٹانے نہیں بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم پھر بھی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی۔ اور یہ کہہ کر ایک نظر اس کے بالوں کے پشت پر ڈال کر واپس پلٹ گیا۔ پارس سن کھڑی رہ گئی، سانس روکے بالکل منجمد۔ پھر اس کی آنکھوں کے کٹورے بھرنے لگے، سیاہ سفید پیالے میں سرخی اور پانی ابھرا، 2 آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑکے۔ اس نے چہرہ موڑا، شجاع گیٹ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ پرانی یادیں مت دہراؤ ورنہ تمہاری طرف لمبا کھاتا کھلے گا شجاع، وہ بھیگی آواز میں خود سے بڑبڑائی۔ تنویر صاحب کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کر رہے تھے۔ ان کے آفس کا شیشے کا ایک دروازہ کھلا تھا۔ فیضان نے انگلی سے دروازہ بجایا۔ تنویر صاحب نے چونک کر سر اٹھایا، پھر مسکرائے، آؤ۔ ساتھ ہی اینک اتار کے ایک طرف رکھی اور سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری نظروں سے انہیں دیکھتا کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ مسکرا تھا مگر اس کا انداز یوں تھا جیسے تنویر صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ وہ کام کیسا جا رہا ہے؟ حیران کن حد تک کامیاب۔ گڈ۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ کے، رضوان کی موت یا قتل کا معمہ حل ہوا یا نہیں؟ بس قریب ہوں۔ تمہارے نزدیک کلپریٹ کون ہے؟ وہ گرم لوہے کو چھو کر ہاتھ ہٹا دینے کا کام شروع کر چکے تھے۔ پارس اور اس کا ساتھی۔ ساتھی؟ تنویر صاحب نے ابرو اٹھائی، وہ جیسے بالکل ٹھہر گئے تھے۔ جی، اس کا ساتھی جو اس کے ہمراہ قتل اور قتل کے بعد کے تمام معاملات سنبھالتا رہا ہے۔ ہر غلط چیز کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اس کی ہے، اور اس کے بدلے پارس نے اسے ایک بھاری رقم بھی دی ہوگی۔ کون ہو سکتا ہے اس کا ساتھی؟ وہ جواب کا انتظار کرنے کے بجائے اس کے چہرے پر جواب کھوج رہے تھے۔ کوئی تو ہے، کوئی قریب کا آدمی۔ پارس کے کزن شجاع صاحب تو نہیں؟ آج کل بہت چکر لگ رہے ہیں اس کے۔ فیضان ہنس دیا۔ وہ اس کے شک کا رخ پھیر رہے تھے۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ کہو۔ وہ متوجہ تھے، ذرا پر سوچ بھی لگ رہے تھے۔ سویرا آپا یہاں آ گئی ہیں، وہ پارس سے ملنے جائیں گی۔ اوہ، وہ واضح چونکے۔ کب آئی سویرا؟ 3 دن پہلے۔ اور تم اب بتا رہے ہو؟ وہ ذرا کچھ قانونی کارروائی نپٹا رہی تھیں۔ اب سب سیٹ ہے تو پارس سے ملنے جائیں گی۔ وہ پہلی دفعہ فاتحانہ مسکرایا۔ کیسی قانونی کارروائی؟ کچھ سرپرائز رہنے دیں تنویر بھائی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ذرا کام ہے، چلتا ہوں۔ انہوں نے اسے نہیں روکا، وہ ذرا پریشان لگ رہے تھے۔ وہ کھلے دروازے سے باہر آیا اور ایک ستون کی آڑ میں رک گیا۔ اندر بیٹھے تنویر صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ متوجہ تھے بھی نہیں۔ انہوں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ فیضی بھی وہاں کھڑا بظاہر اپنے موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تنویر بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہو گیا۔ اندر سے مدھم سی آواز آئی۔ فیضان کا سارا وجود کان بن گیا۔ سویرا آ رہی ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی قانونی کارروائی کی بات کر رہی ہے۔ مجھے اپنے ذرائع سے علم ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے تو۔ آگے بڑھ گیا کہ کوریڈور میں جلدی ایک امپلائیز آتے دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ جتنا اس نے سنا تھا کافی تھا۔ پارس موبائل کان سے لگائے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک انوکھی معصومیت اور اداسی تھی۔ اپنے سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ سویرا آ رہی ہیں، چلیں یہ تو اچھا ہوا، مگر مسئلہ وہی ہے، وہ کسی قانونی کارروائی کی بات کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا کرنے جا رہی ہیں، مگر انہوں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ کے خیال میں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ جیسے سیریس نہیں تھی، ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر آپ کو کس نے بتایا کہ وہ آ رہی ہیں؟ اس نے شاید تیسری دفعہ پوچھا۔ میرے اپنے سورسز ہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولے۔ پارس مسکرا دی۔ میں سمجھ گئی، بے فکر ہے، میں انہیں ڈیل کر لوں گی۔ بی بی، افضل بابا نے دروازہ بجایا۔ پارس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ کے مہمان آئے ہیں۔ آ رہی ہوں۔ ساتھ ہی فون میں دھیرے سے بولی، وہ آ گئی ہے، میں چلتی ہوں۔ اجرت میں فون بند کر کے وہ باہر آئی۔ سیڑھیاں اتر کے لاؤنج کراس کر کے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر رکی۔ اندر سے فیروزہ مائی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر آگے آئی، جالی دار پردہ ہٹایا اور اندر قدم رکھا۔ اس وقت اس کے چہرے پہ بہت مطمئن، بہت پرتپاک مگر بہت پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ اس مسکراہٹ کے ساتھ اس نے فیروزہ مائی کے سامنے والے صوفے پر موجود مہمان کو دیکھا اور پارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔
رنگ پھیکا پڑا۔ شکیل، اس کی آواز بمشکل نکل پائی۔ سیاہ پینٹ کوٹ اور پیلی شرٹ میں ملبوس، گھنی مونچھوں اور شاطر آنکھوں والا شکیل اسے اندر آتے دیکھ کے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں میں، کیا اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ پارس نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر فیروزہ مائی کو، جو بیٹے کی اچانک آمد پہ خوش بھی تھی اور حیران بھی۔ نہیں، کیسے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں کہتی کھڑے کھڑے ہی پوچھنے لگی۔ ابھی تک وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ کیسا ہونا ہے؟ پیسے نہیں تھے، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، سب چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ الفاظ کے برعکس وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ سوچا بہن کے گھر کچھ دن رہ لوں، عیش کر لوں، پھر پنڈی میں کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں، ماں کو بھی ساتھ ہی لے جاؤں گی۔ ساری زندگی تم نے پالا ہے، اب مزید تم یہ بوجھ کہاں اٹھاؤ؟ فیروزہ مائی ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ شکیل کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ پارس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ جیسا تم چاہو، مجھے ذرا کام ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ اسی پل افضل بابا چائے کی ٹرالی دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ سنو بابا، میرے لیے کوئی اچھا سا کمرہ سیٹ کرا دو، میرے بیگ سے سارا سامان نکال کر الماریوں میں لگا دو، ابھی تو کچھ دن ہوں میں یہاں۔ واپس صوفے پر آرام سے ٹیک لگائے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے شکیل بولا تھا۔ پارس پر مشکل ضبط کرتی باہر آئی، پہ پلٹ کے ستون کی اوٹ سے جالی دار پردے کے پار دیکھا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے باپ کا گھر ہو۔ پردے کی جالی سفید تھی اور اس میں پھولدار سیلف پرنٹ بنا تھا۔ پھول بوٹوں کے درمیان بہت سے خالی سوراخ تھے۔ لمحے بھر کا عمل تھا کہ ان سوراخوں میں رنگ بھرنے لگے، بس سیاہ سفید اور سرمئی رنگ، بلیک اینڈ وائٹ فلم۔ میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ کوڈ، یہ انگلینڈ کا نمبر ہے۔ کس نے فون کیا انگلینڈ؟ وہ کانوں سے نیچے تک آتے بالوں والا لڑکا ایک کاغذ پڑھتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا۔ سامنے کھڑی بالی والی لڑکی کا رنگ سفید پڑ چکا تھا، جیسے کوئی مردہ لاش ہو۔ اگر اس وقت اسے کوئی چھو کر دیکھتا تو شاید وہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی۔ امی نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، پھر تو نہیں کیا ہوگا، بول کس کو کیا ہے فون؟ وہ سرخ بھبو کا چہرہ لیے غرایا تھا، ساتھ ہی بل پر پھینکا۔ ہوا نے کاغذ کے ٹکڑے کو چند غوطے دیے اور پارس کے قدموں میں آن گرا۔ پارس اسی طرح ہولے ہولے کامتی شکیل کو دیکھ رہی تھی۔ الفاظ لبوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اسے شجاع کو کیا ہوگا اور کسے کرے گی؟ فیروزہ مائی قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ دیدہ دلیری تو دیکھو، گھر کے فون پہ اپنے اس سے باتیں کرتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ فیروزہ مائی نے گھٹیا انداز میں کہا۔ بتا کیوں کیا تھا فون، کیوں بات کرتی ہے اس سے؟ شکیل آگے بڑھا اور اسے پونے سے پکڑ کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ سفید برف کے مجسمے کی چیخ نکلی۔ بس ایک بار کیا تھا امی، مجھے معاف کر دو، صرف ایک بار۔ وہ کراہنے لگے مگر شکیل تابڑ توڑ اس کے سارے چہرے اور گردن پر تھپڑ مارنے لگا۔ اس کی چیخیں، سسکیاں اور کراہیں بلند ہوتی گئیں۔ وہ وہیں سین میں گر گئی۔ شکیل کے قدموں میں اسے ٹھڈوں اور تھپڑوں سے مار رہا تھا۔ فیروزہ مائی چارپائی پر بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھی۔ طبیعت صاف کر دی آج اس کی، بہت برداشت کر لیا ہم نے۔ مجھے تو یقین ہے اسے ٹٹ پونجیے کو باہر جانے کے لیے پیسے بھی اسی نے دیے ہوں گے۔ وہ بولی تو صرف اتنا۔ تو سارا مسئلہ یہی تھا؟ نہیں امی، میری بات سنو بھائی پلیز۔ شکیل غصے میں چیختا اور زور سے اسے مار رہا تھا۔ وہ آہوں اور سسکیوں کے درمیان کچھ بولنے کی صحیح کرتی مگر وہ نہیں رکا۔ دھندلے ہوتے منظر میں سے اتنا ضرور نظر آیا تھا کہ صحن کی دیوار کے اوپر سے شجاع کی بہنیں جھانک رہی تھی۔ پھر دھند سی ہر سو چھائی گی، گیلی دھند، جالی دار دھند۔ رہو کچھ دن ہمارے ساتھ شکیل، کیونکہ خدا کی قسم میں کچھ نہیں بھولی ہوں۔ پتھروں کا بنا بڑا سا بنگلہ عرصے بعد آباد نظر آ رہا تھا۔ مخروطی چھت اور اونچے ستونوں کا طویل برآمدہ اور سامنے کھلا سا لان جو ڈھلان کے اوپر بنا تھا۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھو تو دور دور تک پھیلی پہاڑیاں دکھائی دیتی۔ سویرا سینے پہ بازو لپیٹے برآمدے میں کھڑی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور کچھ دیکھ رہی تھی۔ فربا مائل سراپا کیچر میں نفاست سے بندھے بال اور چبھتی ہوئی نگاہیں ان کی پوری شخصیت کو بیان کر رہی تھی۔ خاموشی میں ارتکاز پیدا کرنے والی آواز ان کے موبائل کی تھی۔ وہ چونکی اور پیچھے دیکھا جہاں میز پر رکھا موبائل بج رہا تھا۔ بولو فیضی، میں راستے میں بس 10 منٹ تک پہنچ جاؤں گا۔ تمہیں یقین ہے کہ ہماری بھابھی نے تمہارے پیچھے جاسوس نہیں چھوڑ رکھے؟ خواجہ صاحب کو لاہور فون کر کے تصدیق تو کرنے کی کوشش کی ہے محترمہ نے، مگر خواجہ صاحب پکے رہے۔ فی الحال میں احتیاط کر رہا ہوں، سو ڈونٹ وری۔ سویرا نے فون بند کر دیا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔
ذرا دیر بعد ملازمہ چائے کا پوچھنے آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بار بار کلائی پہ